ناول تلام نگری، رائٹر عائشہ منیر، قسط نمبر 6۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ایک تنگ راستے پر چل رہا تھا۔ چاروں طرف اونچے اونچے سفید درختوں کی قطاریں برف کی مانند چمک رہی تھیں۔ ہر طرف موت کی سی خاموشی تھی، اس کی سانسیں بھی رکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اچانک اس کے قدم ڈگمگائے، وہ زمین پر اوندھے منہ گرا، ہاتھ کی انگلیاں سرد مٹی میں پیوست ہو گئیں، ہونٹوں پر خون جم گیا۔ خون کی کھانسی کے ساتھ اس نے منہ سے گرم سرخ خون کی الٹی کی تھی۔ تلام نے نگاہت بھری آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ پہاڑ کی بلندی پر اس کی نظر سفید رنگ کے جانور پر پڑی۔ وہ ایک دیو کامت سفید ڈریگن تھا جس کی چمکدار آنکھیں اور پروکار جسم سورج کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ تلام نے اپنے خون آلود ہونٹوں سے چند جادوئی الفاظ ادا کیے، جیسے وہ اس ڈریگن سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہو۔ وہ دیکھتا رہا، اس کی کمزور سانسیں اور بھی مدھم ہوتی گئیں۔ ڈریگن کی عظمت پر حیرت کے عالم میں تلام کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن وہ زیادہ دیر تک اس منظر کا سامنا نہ کر سکا۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور وہ چکرا کر زمین پر گر گیا۔ اس کے ارد گرد سفید درختوں کی لمبی قطاریں خاموشی سے کھڑی رہیں، جیسے کسی بڑے راز کا محافظ ہوں۔ رات گزر چکی تھی، دن کا اجالا کمرے میں پھیلنے لگا تھا۔ انستاسیا ایک کونے میں بے حس حرکت بیٹھی تھی۔ گردن میں درد کا شدید احساس اسے بے چین کرنے لگا تھا، جیسے کئی گھنٹوں سے وہ ایک ہی حالت میں بیٹھی ہو۔ اچانک کھٹ پٹ کی آواز گونجی، جس نے اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا۔ اس کے دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن اپنے آپ کو سنبھال کر بالکونی کی جانب دیکھا۔ دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھتے ہوئے انستاسیا نے ڈرتے ڈرتے بالکونی تک کا سفر طے کیا۔ جیسے ہی اس کی نظریں بالکونی پر پڑی، سامنے ہی تلام اوندھے منہ گرا ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر انستاسیا کا دل زور سے دھڑکا۔ تلام! اس نے زور سے پکارا اور پھر دوڑ کر اس کے قریب پہنچی۔ اس نے اسے سہارا دے کر ریلنگ کے ساتھ بٹھایا۔ اس کے جسم کی بے جان سی حالت نے انستاسیا کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ تلام کا چہرہ پسینے میں شرابور تھا، آنکھیں بند اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ انستاسیا کو دیکھتے ہوئے تلام نے ایک گہری تھکی ہوئی سانس لی، جیسے اس کی موجودگی نے اسے سکون دیا ہو۔ آنکھوں میں تھوڑی سی روشنی لوٹی اور دھیرے سے کہا، تمہیں فوراً حفاظتی تدابیر اپنانی ہوں گی، ورنہ وہ دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تلام نے لرزتی آواز میں کچھ حفاظتی اقدامات بتائے اور پھر سنبھلتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن جیسے ہی وہ اٹھنے لگا، انستاسیا نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور روکا۔ نہیں، ابھی مت جاؤ۔ اس کی آواز میں التجا اور خوف موجود تھا۔ تلام نے حیرانی سے انستاسیا کی طرف دیکھا، جو اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی تھی۔ تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ انستاسیا کی آنکھوں میں فکر نمایاں تھی۔ تلام ایک لمحے کے لیے رکا، پھر نرم لہجے میں بولا، مجھے جانا ہوگا، ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے، لیکن تمہیں پہلے تیار ہونا ہوگا، اور میں یہاں نہیں رک سکتا۔ میں تم سے آخری بار پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے بتاؤ سب کچھ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے جس سے میں پوچھ سکوں۔ فضا میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انستاسیا نے لرزتے لہجے میں پوچھا، تلام، کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ جواب دو۔ انستاسیا نے تلام کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا، جو بالکل قریب بیٹھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر سر جھکا کر گویا ہوا، تم میری انستاسیا ہو۔ تمہیں کیوں یہ سب یاد نہیں آ رہا؟ تم تو میرے جینے کی وجہ تھی۔ تم کیوں نہیں واپس آ جاتی؟ سب تمہیں مارنا چاہتے ہیں کہ تم مجھے واپس نہ مل پاؤ۔ تلام نے مایوسی سے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ لیا اور گردن کو جھٹک کر افسوس بھرے الفاظ میں کہا۔ انستاسیا نے الجھتے ہوئے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ یہ تمہاری قسمت تھی، تم دوبارہ پیدا ہوئی، اور میری قسمت یہ تھی کہ تم دوبارہ مجھے ملی۔ تمہیں اپنی پچھلی زندگی کا ایک کام مکمل کرنے کے لیے واپس آنا ہی تھا۔ تمہیں واپس آنا تھا میرے لیے۔ تلام کی آواز میں دکھ کا عنصر نمایاں تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ قسمت، یہ کام، یہ سب کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ سب چیزیں مل کر مجھے پاگل کر رہی ہیں۔ انستاسیا نے بے بسی سے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے روتے ہوئے کہا، میرے پاس دوسرا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں۔ اس کی بات سن کر انستاسیا نے حیرت سے اس کی سبز آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں دکھ، درد اور افسوس کی گہری لکیریں تھیں۔ شاید اس کے بعد بھی یہ ظالم زندگی میں نہ جی پاؤں اور خود بھی مر جاؤں۔ تلام نے اپنی بات مکمل کی اور انستاسیا نے خود پر قابو پاتے ہوئے اس کے پرسوچ چہرے کو دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ انستاسیا نے دھیرے سے پوچھا۔ میں ایک وعدے کے پورے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔
تلام نے اپنی سبز آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور آہستگی سے کہا، کیسا وعدہ؟ انستاسیا نے سوال کیا مگر جواب میں خاموشی چھا گئی۔ میں اپنی زندگی سکون سے گزار رہی تھی، یا شاید میں قسمت سے ہار گئی ہوں۔ میری قسمت، میرا کام شاید مجھے یاد آ جائے، شاید وہ وعدہ بھی جو تم انتظار کر رہے ہو۔ انستاسیا نے ایک لمحے کے لیے تلام کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہو لیکن تب تک میرے ساتھ رہو، خدارا میرے ساتھ رہو۔ انستاسیا کی نیلی آنکھوں میں التجا تھی، تلام کی طرف دیکھتے ہوئے بڑائی آواز میں بولی، اگر میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو تمہیں اور بھی زیادہ خطرہ ہوگا۔ تلام نے ایک نظر انستاسیا کی غمگین آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا، اگر خطرہ تھا تو تم میرے قریب کیوں آئے؟ کیوں ہر بار مجھے بچایا؟ مرنے کیوں نہیں دیا؟ انستاسیا کی بات تلام کا دل کام کر لایا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا اور اب بھی غور سے سنو، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم جادوگر ہو یا کہانی کا اختتام جو بھی ہوگا، لیکن بس مجھے صرف تم پر بھروسہ ہے۔ انستاسیا نے آہستگی سے کہا۔ وہ روتی رہی اور تلام بے بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تلام کی سبز آنکھوں میں کوئی حرکت نہ تھی۔ اچانک اس کے منہ سے سرخ خون کا فوارہ نکلا۔ انستاسیا گھبرا کر اس کے قریب آئی مگر تلام چیخا، میرے قریب مت آؤ، یہ قسمت بہت ظالم ہے۔ اس نے پہلے بھی ہمیں ملا کر جدا کیا اور اب بھی یہی کھیل کھیل رہی ہے۔ نہ جانے اس قسمت کو کیوں ہم پر رحم نہیں آتا، نہ جانے کب یہ بے رحمی کرنا چھوڑے گی اور کب ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ ملے گا۔ تلام نے گہری سانس لی، پھر کہا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ تم تھک نہیں جاؤ گی، یہ راستہ بہت لمبا ہے۔ کوشش کرنا کہ کبھی کوئی غلط فیصلہ نہ کرنا، بے شک سامنے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمیشہ حق کی راہ چننا اور مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم کبھی خود کا نقصان نہیں کرو گی۔ انستاسیا نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک نم لمبا سا سانس کھینچتے ہوئے جب آنکھیں کھولی تو سامنے کوئی نہیں تھا۔ اس کی نظریں اپنے ہاتھوں پر گئی جہاں پر خون کے دھبے رہ چکے تھے۔ کیا فیصلہ کرے گی قسمت؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نہ جانے کون جانے۔ انستاسیا کے دل میں بے چینی اور خوف کی لہریں اٹھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے یہ راستہ طے کرنا ہے۔ انستاسیا اپنی بالکونی میں کھڑی تھی، رات کا سماں چاندنی مدھم تھی اور محفل کی فضا میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک ہوا میں ایک چھوٹی سی روشنی نمودار ہوئی، جیسے کوئی جگنو ہو جو جگمگا رہا ہو۔ وہ روشنی انستاسیا کے قریب آ کر رک گئی اور ایک نرم سی آواز میں بولی، میرے ساتھ چلو۔ انستاسیا نے پل بھر کے لیے بھی نہیں سوچا، وہ روشنی کے پیچھے چل پڑی۔ اس کا ذہن جیسے کسی اور دنیا میں تھا اور اس کا جسم بے اختیار تھا، جیسے وہ اپنے اختیار میں نہ ہو۔ محل کے پیچھے گھنے جنگل میں داخل ہوتے ہی وہ روشنی آگے بڑھتی گئی اور انستاسیا اس کے پیچھے پیچھے۔ جنگل کا منظر بدلنے لگا، سب کچھ دھندلا سا محسوس ہونے لگا، جیسے حقیقت اور خواب کا ملاپ ہو رہا ہو۔ چلتے چلتے انستاسیا ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سے ایک سفید جنگل کا آغاز ہو رہا تھا جو اپنی چمک سے رات کو روشن کر رہا تھا۔ حیرانی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھی، دل کی دھڑکن تیز تھی مگر وہ پھر بھی چلتی گئی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی جو انتہائی مانوس لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک جھٹکا لگا اور اس کا جسم اچانک اس کے قابو میں آ گیا۔ ہوش میں واپس آتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے بابا صاحب کھڑے تھے، چہرے پر تشویش اور نگاہوں میں غصہ لیے ہوئے۔ انستاسیا نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی سفید جنگل نہیں تھا اور نہ ہی کوئی روشنی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی خواب سے جاگی ہو۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ درد سے نڈال سر دباتے ہوئے اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھول لی۔ سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر وہ چونکی اور جلد ایسے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ شخص نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کی بیداری کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا تم پریشان ہو؟ وہی نرم مسکراہٹ چہرے پر لیے گویا ہوئے، سب اسے نقصان پہنچا رہے ہیں، شاید میری وجہ سے، اور مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اس کی آواز میں بے بسی جھلک رہی تھی۔ شاید تم ماضی کی کھوئی ہوئی یادوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو جو ابھی تمہارے بس میں نہیں، لیکن فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ کیا مطلب کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ کو کیا معلوم ہے؟ مجھے بھی بتائیں، کیا آپ تلام کو جانتے ہیں؟ اس نے تجسس سے سوال کیا۔ زخرف پتھر، یہ بہت صدیوں پہلے جادوگروں کی دنیا میں ایک خاص پتھر ہوا کرتا تھا، لیکن پھر اسے چھپا دیا گیا تھا۔
ساتھ ہی لوفر اور اس کی فوج کو بھی دفن کر دیا گیا تھا۔ کیا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ زخرف پتھر کہاں پر ہے اور لوفر کی فوج آزاد ہے؟ کیا تلام وہی شخص ہے جو سب ٹھیک کر سکتا ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ہاں، تم نے ٹھیک سمجھا، جب تم جاگو گی سب ٹھیک ہو جائے گا، تم زخرف پتھر کو ڈھونڈو گی۔ بابا صاحب نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب آپ میری بات کر رہے ہیں اور تلام سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس نے مزید سوال کیا۔ تلام کے بازو پر جو زخم ہے وہ آسانی سے ٹھیک نہیں ہوگا، اسے تمہاری ضرورت ہے، بابا صاحب نے نرمی سے کہا۔ اگر میں جاگ گئی اور شہزادی بن گئی تو کیا میں تلام کو بچا سکوں گی؟ اس کی آنکھوں میں خوف اور جرأت ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ بابا صاحب نے اس کی جرأت کو داد دیتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن تمہیں زخرف پتھر کو ڈھونڈنا ہوگا۔ میں اسے کیسے ڈھونڈوں گی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ بابا صاحب کی نظریں اس کی گردن پر موجود نشان پر ٹک گئی۔ جب تم زخرف پتھر کے قریب ہوگی، تمہارے اس نشان سے روشنی نکلے گی اور یہ روشنی ہی تمہاری رہنمائی کرے گی۔ روشنی؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ تم سب جانتی ہو؟ بس یاد نہیں ہے۔ جاؤ اور کامیاب واپس لوٹنا۔ بابا صاحب کی آواز میں اب سنجیدگی تھی۔ لیکن کیسے؟ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ اگر کوئی میری وجہ سے نقصان میں آیا تو یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جلدی کرو اور جاگو۔ بابا صاحب کی آواز مدھم ہونے لگی اور پھر وہ یکایک غائب ہو گئے۔ فضا میں ایک ہلکی سی باز گشت گونج رہی تھی۔ ابھی جاؤ اور واپس تب لوٹنا جب تمہیں سب یاد آ جائے اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ سنبھلتے ہوئے تیزی سے محل کی طرف دوڑی، لیکن اچانک اس کے پاؤں کسی جڑ میں الجھ گئے اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ وہ اٹھتے ہوئے سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ خوف کے مارے اس نے پلٹ کر دیکھا تو ہوا میں معلق تلام اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ تلام نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس نے تلام کی سبز آنکھوں میں کچھ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن بے سود، سب تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ اکوت کے قدم دھیرے دھیرے یاسمین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سرد تاثر عیاں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب پہنچا اور احتیاط سے اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھ دی۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس کی آواز میں غصہ کم اور بے اعتباری زیادہ تھی۔ یاسمین نے آنکھیں جھکا لی، آنسوؤں سے بھیگی اور گٹی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم اکوت، خداڑا مجھے مار دو، میں لوفر کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی۔ وہ سسکتے ہوئے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی، گویا زندگی کے بوجھ نے اسے توڑ دیا ہو۔ اکوت نے تلوار نیچے کر لی، مگر اس کی آنکھوں میں سختی برقرار تھی۔ میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ وہاں بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یاسمین جو کسی پتھر کی طرح سخت سمجھی جاتی تھی، راکشسوں کی سردار، آج نہ جانے کتنے سالوں بعد رو رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کب بدل گئی، کب میں اس حال تک پہنچ گئی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ مار ڈالو مجھے اکوت، میں اور نہیں جی سکتی۔ تمہاری آنکھوں میں خود کے لیے بے اعتباری دیکھنا برداشت نہیں۔ تم وہ واحد شخص تھے جو میرے قریب تھے، لیکن اب تم بھی مجھے پرائے رکھتے ہو۔ اکوت نے گہری سانس لی اور اس کے قریب بیٹھ کر اسے غور سے دیکھا۔ ابھی ابھی ہم سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، اس نے دھیمے مگر پرعزم لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ یاسمین نے آنسوؤں کے بیچ نظریں اٹھائیں۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم کہ اس سب کا اختتام کیا ہوگا، وہ مایوسی سے بولی۔ اکوت نے اپنی بہن کی حالت دیکھ کر ایک نیا جوش محسوس کیا، جیسے کوئی نیا عزم اس کے اندر بیدار ہوا ہو۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ہم دونوں پھر سے خوشحال زندگی گزاریں گے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یاسمین کی آنکھوں میں بے یقینی کے باوجود ہلکی کی ایک جھلک دکھائی دی، جیسے وہ بھی چاہتی ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اکوت اور یاسمین اب ایک تاریک کمرے میں موجود تھے۔ یاسمین کو مضبوط رسیوں سے باندھا گیا تھا اور اکوت کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا ایک پراسرار خنجر چمک رہا تھا۔ وہ اپنی انگلی سے اس خنجر کی دھار پر پھیرتے ہوئے عجیب و غریب جادوئی لفظ زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ اچانک خنجر سے ایک تیز نیلی روشنی نکلی اور یاسمین کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ یاسمین کی تکلیف بڑی چیخیں کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ خوفناک منظر اکوت کا دل دہلا رہا تھا۔ روک دو، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ یاسمین کی آواز دھیرے دھیرے بھاری ہونے لگی، جیسے وہ راکشس بن رہی ہو۔ اکوت کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ دن دیکھے گا۔ اس نے اپنی ساری طاقت جمع کی
اور ایکا وار کرنے کے لیے خنجر کو ہوا میں بلند کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا، یاسمین کے جسم سے ایک سیاہ دھواں نکلا اور عقوبت کو زور سے پیچھے پھینک دیا۔ کمرے کی ساری موم بتیاں ایک ہی لمحے میں بجھ گئی اور ہر چیز جیسے بکھر کر رہ گئی۔ عقوبت نے خود کو فوراً سنبھالا اور یاسمین کی طرف دیکھا۔ اب وہ مکمل طور پر راکشس بن چکی تھی، اس کی آنکھیں جلتی ہوئی سرخی میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ عقوبت نے دہشت زدہ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ عقوبت، مجھے مار دو، میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ مجھے مار دو۔ یاسمین کی لرزتی ہوئی آواز راکشس نے خوفناک گڑگڑاہٹ کے درمیان سنائی دی۔ میں لوفر کے ہاتھوں کا مہرہ نہیں بننا چاہتی، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ عقوبت نے دل کو مضبوط کیا مگر ہاتھوں میں لرزش تھی۔ وہ تلوار کو یاسمین کی طرف اٹھانے لگا لیکن اس کے اندر کی کشمکش جاری تھی۔ ایک لمحے کے لیے یاسمین راکشس کی صورت میں چیخ رہی تھی تو اگلے ہی لمحے وہ اپنے پرانے وجود میں آ کر عقوبت سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ یہ منظر عقوبت کے دل کو چیر رہا تھا۔ اچانک کھڑکی سے کئی چمگادڑیں زور زور سے کمرے میں داخل ہوئیں۔ عقوبت کی ہمت جواب دے گئی اور اسی نے تلوار ایک طرف پھینک دی اور وہ دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا اور بلند آواز میں رونے لگا۔ اس مضبوط اور بے خوف انسان کو جو ہمیشہ سرحدوں کی حفاظت کرتا تھا، یوں ٹوٹا ہوا اور بے بس دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جو اپنے آنسو چھپانے والا مرد تھا، آج کمرے کے ایک تاریک گوشے میں چھپ کر دنیا کے دکھوں کے آگے ہار چکا تھا اور اونچی اونچی سسکیاں لے رہا تھا۔ جادوگر تلام سفید جنگل کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ پر اسرار سکوت نے فضا کو گھیرا ہوا تھا۔ جب اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، پلٹ کر دیکھا تو بابا صاحب کو اپنے سامنے پایا۔ کب تک خود کو یوں چھپاتے رہو گے تلام؟ تم انستاسیہ کے محافظ ہو، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ بابا صاحب نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ یہ سب بہت خطرناک ہے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تلام نے بابا صاحب کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں تلام۔ کب تک تم خود کو قصوروار سمجھتے رہو گے؟ سب کچھ ٹھیک کرنے کا ذمہ تم پر ہے اور تم یہاں خود کو چھپائے بیٹھے ہو۔ بابا صاحب نے تحمل سے جواب دیا۔ تلام نے خاموشی سے انہیں دیکھا لیکن بابا صاحب نے اپنی بات جاری رکھی، وہ لڑکی انستاسیہ مجھ سے ملنے آئی تھی، وہ تمہارے بارے میں سوال کر رہی تھی، آپ نے کیا کہا اسے؟ یہ سنتے ہی تلام کے چہرے پر حیرت کا سایہ لہرایا۔ وہ بہت پریشان تھی، کہہ رہی تھی کہ اسے نہیں معلوم وہ کیسے جاگے گی۔ اسے لگتا ہے کہ قسمت ہر چیز پر حاوی ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ تمہارے لیے پیغام دیا جائے کہ وہ اپنی حفاظت خود کرے گی۔ بابا صاحب نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ تلام نے حیرت سے بابا صاحب کی طرف دیکھا اور ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ انستاسیہ کا خیال، اس کے لفظ اور اس کی باتیں اس کے دل پر گونجنے لگی کہ اچانک اس کے نام کی صدا پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ تلام، جادوگر تلام، جادوگر تلام۔ جانی پہچانی آواز سنتے ہی تلام جیسے خواب سے جاگ اٹھا۔ وہ سفید جنگل کے ہوا میں معلق ماحول سے نکلتا آہستہ آہستہ اس مقام کی طرف بڑھا جہاں عقوبت اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سامنے گھٹنوں کے بال بیٹھا عقوبت شکستہ اور ندامت میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، جیسے اسے اپنی خطا کا احساس ہو۔ تلام نے اسے غصے سے دیکھا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن کو پکڑ لیا۔ اس کے لہجے میں شعلے تھے، تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری ایک غلطی سے انستاسیہ کی جان بھی جا سکتی تھی؟ تمہاری ذرا سی بے احتیاطی اسے ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کر سکتی تھی۔ عقوبت نے آنکھیں بند کر لی جیسے اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے تلام کی گرفت میں جکڑا ہوا کھڑا رہا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک گہری بے بسی تھی۔ تلام نے کڑے لہجے میں کہا، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تلام کا غصہ اس کے الفاظ کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے جینا سکھاؤ یا پھر تم مجھے اپنی طرح کر دو جو کسی شے کا طلبگار نہیں، جسے کسی چیز سے غرض نہیں۔ عقوبت کی خاموشی اور سوجی ہوئی اشکبار آنکھیں دیکھ کر تلام نے ایک گہری سانس لی اور اس کی گردن چھوڑ دی۔ تلام کا دل اندر سے پسیج گیا تھا۔ عقوبت کی بکھری حالت، اس کی روئی ہوئی آنکھیں اور دل کا بوجھ دیکھ کر تلام کے دل میں اس کے لیے رحم کا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ عقوبت بھی اپنے کیے پر پشیمان ہے اور شاید اس پشیمانی کی سزا وہ خود کو دے رہا تھا۔ انستاسیہ اپنے کمرے میں کتاب گردانی میں مگن تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اجازت ملتے ہی عقوبت کمرے میں داخل ہوا۔
انستاسیہ نے عقوبت کی طرف نظریں اٹھائیں، مگر آج اس کی نگاہوں میں کچھ مختلف سا تھا، جیسے کسی بوجھ تلے دبا ہو۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے، عقوبت نے کہا اور یکدم گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے انستاسیہ کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا۔ انستاسیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی کی جھلک تھی، جیسے وہاں نہ ختم ہونے والے غم کی داستان چھپی ہو۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور دل میں کچھ کھینچتا محسوس ہوا۔ عقوبت کی آنکھوں کی وہ پراسرار کہانی انستاسیہ کے دل میں بے چینی پیدا کر رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ اس کے پاس نہ ہوں۔ انستاسیہ عقوبت کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے ایک خستہ حال کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی یاسمین دیوار سے ٹیک لگائے بے ہوشی کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انستاسیہ نے بے یقینی سے عقوبت کی طرف دیکھا اور پھر یاسمین کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی ان کی نظریں یاسمین پر پڑی، ان دونوں کے دل میں ایک عجیب سا خوف اتر آیا۔ چند لمحے بعد ہی یاسمین کو رسیوں سے دوبارہ باندھا گیا۔ عقوبت نے انستاسیہ کے بتائے ہوئے جادو الفاظ کو بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ یاسمین میں ایک وحشیانہ قوت جاگ اٹھی۔ وہ زنجیروں سے خود کو آزاد کرتی اچانک انستاسیہ پر جھپٹ پڑی اور اسے گلے سے پکڑ کر ہوا میں معلق کر دیا۔ انستاسیہ کی سانسیں رکنے لگی اور وہ بے بسی سے تڑپنے لگی۔ عقوبت انستاسیہ کو بچانے کے لیے آگے بڑھا، مگر یاسمین نے ایک ہی ضرب میں اسے پٹک دیا۔ عقوبت دیوار سے بری طرح ٹکرایا اور تکلیف سے کراہتے ہوئے نیچے گرا۔ معاملہ بگڑ چکا تھا۔ اچانک کمرے میں جادوگر تلام کی آمد ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک سخت غصہ اور آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ تلام نے اپنے ہاتھوں کو جادوئی توانائی سے بھر کر یاسمین پر حملہ کیا۔ یاسمین نے بھی بھرپور طاقت سے اس کا مقابلہ کیا۔ دونوں کے درمیان زبردست جادوئی ٹکراؤ ہوا۔ جادو کی رنگین شعاعیں کمرے کو روشن کر رہی تھیں، دھماکوں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور کمرے کے فرش اور دیوار لرز رہی تھی۔ اب اس جنگ میں عقوبت بھی شامل ہو چکا تھا۔ اچانک ایک بھرپور جھٹکے سے تلام اور عقوبت دونوں زمین پر بری طرح گرے۔ تکلیف اور تھکن ان کے چہروں پر نمایاں تھی۔ یاسمین نے مسکراتے ہوئے انستاسیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ انستاسیہ کے قریب آیا اور وار کرنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ اچانک کمرے میں ایک تیز دھار آواز گونجی۔ انستاسیہ نے خوف سے بند کی ہوئی آنکھیں کھول لی اور حیرت سے یاسمین کو دیکھا، جس کے منہ سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ انستاسیہ کی نظریں یاسمین کے پیٹ کی طرف گئی، جہاں ایک خنجر پیوست تھا۔ یاسمین لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گری اور ایک نظر پیچھے کھڑے عقوبت پر ڈالی، جو بے یقینی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے خنجر کو دیکھ رہا تھا۔ عقوبت کی آنکھوں میں دکھ اور افسوس تھا۔ وہ اپنی بہن کو مارنے کے صدمے میں گم تھا اور آہستہ آہستہ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ تلام نے آگے بڑھ کر انستاسیہ کو سنبھالا، جو بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ہمیں اپنوں کی حفاظت کرنے کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور یہ بات آج عقوبت بن ہشام نے ثابت کر دی تھی۔ رات کے سناٹے میں عقوبت دھیرے دھیرے پہاڑ کی بلندی پر واقع حبیب کے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا وجود تھکا ہوا اور آنکھیں دکھ اور پچھتاوے کے بوجھ تلے جھکی ہوئی تھی۔ جب وہ خیمے کے قریب پہنچا تو حبیب، جو پہلے ہی کسی انجانے احساس سے بے چین تھا، عقوبت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عقوبت، حبیب نے چونکتے ہوئے اسے پکارا، یہ تمہاری حالت کیا ہوا ہے؟ عقوبت نے ایک لمحے کے لیے حبیب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس کھینچا، جیسے خود کو سنبھالنے کی ہمت بھی ختم ہو چکی ہو۔ میں اس بہن کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہا ہوں حبیب، جسے پچھلے 20 سال سے تلاش کر رہا تھا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، جیسے ہر لفظ دل کو چیر کر باہر آ رہا ہو۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری بہن اس حال میں ملے گی تو خدا کی قسم میں کبھی اسے ڈھونڈتا ہی نہیں، اور اگر یہ بھی جانتا کہ قسمت مجھے اس موڑ پر لے آئے گی کہ مجھے اپنے ہی ہاتھوں سے اسے مارنا پڑے گا۔ وہ رک گیا سانس لینے کے لیے، مگر اس کی آواز کانپتی رہی، تم میں یہ جنگ شروع ہی نہ کرتا۔ حبیب کچھ لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے آگے بڑھا اور عقوبت کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عقوبت، تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے۔ تم نے آج اپنے محافظ ہونے کا مکمل ثبوت دیا ہے۔ عقوبت نے ایک زخم خورد سی مسکراہٹ کے ساتھ حبیب کی طرف دیکھا، پھر اچانک گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کے آنسو زمین پر گرنے لگے اور وہ دھیمی آواز میں بولا، لیکن کیا یہ جنگ جیتنا تھا؟ کیا یہ وہ کامیابی تھی جسے دنیا یاد رکھے گی، یا پھر تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک محافظ نے اپنی ہی بہن کو مار ڈالا؟ اور کیا دنیا مجھے اس طرح یاد رکھے گی کہ عقوبت بن ہشام ایک سچا اور ایماندار محافظ ہے؟ حبیب نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر عقوبت نے سر جھکا لیا۔ اب میری زندگی کا مقصد ختم ہو چکا ہے۔
حبیب نے اس کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی اور سنجیدگی سے کہا، عقوبت، قسمت ہمیشہ اپنے کھیل کھیلتی ہے، مگر وہی انسان زندہ رہتا ہے جو ہر بار سہر کر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تم وہ بچہ ہو جو اپنی بہن سے بچھڑ کر اجنبی سرزمین پر جا گرا تھا۔ تمہیں وہاں کسی دانشمند نے سنوارا، زندگی کے مقصد دیے اور تمہیں اپنے راستے پر بھیجا۔ تم نے وہ سب سیکھا جو تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچا سکتا تھا، اور آج تم نے وہ مقصد پورا کر لیا، چاہے قیمت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ عقوبت نے دھندلی آنکھوں سے حبیب کی طرف دیکھا۔ وہ سوچوں میں گم تھا، جیسے ماضی کے جھروکوں میں جھانک رہا ہو۔ وہ لمحہ یاد آیا جب اپنی بہن سے بچھڑنے کے بعد وہ ایک دانشمند کے ہاتھ لگا تھا، جس نے اسے اس قابل بنایا کہ آج اس کا مقام ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات حبیب سے ہوئی۔ عقوبت نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنایا، اپنی بہن کو ڈھونڈنا، جس میں اس کے دوستوں نے بھی ساتھ دیا تھا۔ حبیب اور وہ دونوں اپنی بہن یاسمین کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے۔ نہ جانے کب قسمت نے عقوبت کو شہزادی انستاسیہ کے محل تک پہنچایا، جہاں زندگی کے ایک بیانہ کھیل میں وہ اپنی بہن سے جانے انجانے میں ملتو گیا، مگر ہمیشہ کے لیے اسے کھو بھی بیٹھا۔ اب حال میں واپس آتے ہوئے عقوبت نے اپنے زخم خوردہ دل پر ہاتھ رکھا اور حبیب کی طرف دیکھا۔ اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے حبیب، اس کی آواز میں عزم تھا مگر دکھ بھی۔ میں شہزادی انستاسیہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دوں گا۔ وہی میرا نیا راستہ ہے، وہی میری نئی جنگ ہوگی، شاید یہی میری تقدیر میں لکھا تھا۔ حبیب نے ایک گہری سانس لی اور عقوبت کی طرف دیکھ کر کہا، پھر تمہیں اسی یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ شاید قسمت نے تمہیں ایک محافظ بنایا ہے، جو اپنی ہر جنگ اپنے لوگوں کے لیے لڑے گا، چاہے اس کی قیمت کتنی ہی باری کیوں نہ ہو۔ عقوبت اٹھتے ہوئے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ کیا شہزادی انستاسیہ کو پوری بات معلوم ہے؟ حبیب کی بات پر اس کے قدم رکے تھے، لیکن اپنے قدموں میں مضبوطی پیدا کرتے وہ اپنی منزل کی طرف بڑھا تھا۔ انستاسیہ تھکی تھکی سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ذہن میں آج تک ہونے والے تمام واقعات کا طوفان برپا تھا۔ وہ جتنا آسان سمجھ رہی تھی، حقیقت اتنی ہی پیچیدہ اور باری تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے بانو آئی تھی اور اسے بتایا تھا کہ مہارانی نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام شہزادیوں کو ان کی سلطنتوں میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ بانو نے یہ پیغام بھی پہنچایا تھا کہ مہارانی نے انستاسیہ سے ملاقات کا عندیہ دیا ہے۔ یہ خبر سن کر انستاسیہ کی الجھن اور بڑھ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ہجوم اور دل میں بے چینی کا سمندر موجود تھا۔ ایک جانب ماضی کی بید بڑی باتیں اور دوسری طرف مستقبل کا غیر یقینی راستہ۔ اس کا دل ایک عجیب اضطراب کا شکار تھا، جیسے کوئی راز اس کی راہوں میں کانٹے بچھا رہا ہو۔ انستاسیہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، نگاہیں جھکائے ہوئے احترام کے ساتھ مہارانی کی مخصوص بیٹھک میں قدم رکھا۔ کمرے کی فضا میں خاموشی کا دباؤ سا تھا اور دیواروں پر سجی شمعوں کی مدھم روشنی ماحول کو پر اسرار بنا رہی تھی۔ مہارانی نے انستاسیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سنجیدگی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد مہارانی نے نرم مگر گہری آواز میں بات کا آغاز کیا۔ انستاسیہ، مجھے معلوم ہے کہ تم نے اس بیٹھک میں میرے اور جادوگر تلام کی پرانی باتیں سنی تھیں۔ یقیناً ان باتوں نے تمہارے دل میں بہت سے سوالات کو جنم دیا ہوگا اور شاید بہت سے پہلو تمہاری سمجھ میں بھی آ چکے ہوں گے، لیکن تمہارے چہرے کی پریشانی یہ بتا رہی ہے کہ اب بھی کچھ ایسی بات ہے جو تمہیں بے چین کر رہی ہے۔ اس بات پر انستاسیہ کی آنکھیں اٹھی، اس کی نظریں سوالات سے بڑی تھیں، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ بات جس کی تلاش تم کر رہی ہو، وہ شہزادی جسے تم دل جان سے ڈھونڈ رہی ہو، اگر میں تم سے کہوں کہ وہ شہزادی تم ہی ہو، مہارانی نے کچھ توقف کے بعد آگے کہا۔ انستاسیہ کا دل گویا ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اس نے بے یقینی سے مہارانی کی طرف دیکھا، جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ کیا؟ اس کے لب ہلکے سے پھڑپڑائے۔ مہارانی نے گہری سانس لی اور اپنی یادوں میں کھو جانے والی نظروں کے ساتھ کہنا شروع کیا۔ آج سے 20 سال پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زندگیوں میں ایک طوفان بن کر آیا۔ یہ ایک راز ہے جسے ہم نے دل کے قلب میں بند کر دیا تھا، مگر آج اسے تمہارے سامنے کھولنا ضروری سمجھتے ہیں۔ مہارانی کی باتوں میں گہری اداسی اور پچھتاوے کا احساس تھا، جیسے کسی بھولی بسری اذیت نے دوبارہ سر اٹھایا ہو۔ انستاسیہ کا دل دھڑکنے لگا، جیسے کسی اندیکھی حقیقت کا پردہ اٹھنے والا ہو۔ کمرے کی ہوا میں خاموشی کی گونج سنائی دینے لگی تھی۔ انستاسیہ مہارانی کی ہر بات کو سانس روکے ہوئے سن رہی تھی۔
ماضی کئی سال پہلے جب ہر طرف امن و سکون کا دور تھا، تلام نگری ایک پرسکون اور خوشحال بستی ہوا کرتی تھی۔ یہاں ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا، اور اب یہ بستی جادوگروں کے ایک چھوٹے گروہ کے گرد آباد تھی۔ ان جادوگروں کی رہنمائی ایک بزرگ بابا کیا کرتے تھے، جن کے پاس نہ صرف علم و حکمت کے خزانے تھے بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے خود بستی کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ بابا صاحب کی ذمہ داری میں جادوگری کے 2 ہوشیار اور باصلاحیت نوجوان شامل تھے، جنہیں تربیت دینے کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ یہ دونوں نوجوان بظاہر بہت طاقتور اور ذہین تھے۔ بابا صاحب کے ساتھ ان کی نواسی خوبصورت اور معصوم لڑکی بھی رہتی تھی، جسے بابا صاحب ہر برائی اور جادوگروں کی طاقتوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور بابا صاحب نے ان دونوں نوجوانوں کو تعلیم دینا شروع کر دی۔ جادوگری کے اس سفر میں ان کی نواسی بھی آہستہ آہستہ ان کے قریب ہوتی گئی، اور ان تینوں کے درمیان ایک گہری دوستی پروان چڑھنے لگی۔ ان دونوں نوجوانوں کا بستی میں مقام بلند ہوتا گیا اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت محبت بڑھتی گئی۔ لیکن اس سکون کے ماحول میں ایک پراسرار موڑ آیا جب جادوگر کے سردار نے ایک نئی تکنیک کو سیکھنے کا حکم دیا۔ بابا صاحب نے اس تکنیک کو سکھانے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ ایک خطرناک علم تھا، جس کے نتیجے میں طاقت کے ساتھ ساتھ ظلم اور برائی کا سایہ بھی انسان پر چھا جاتا تھا۔ لیکن سردار صاحب کے دباؤ اور مسلسل اصرار کے باوجود بابا صاحب کو مجبوراً وہی علم اپنے شاگردوں کو سکھانا پڑا۔ تربیت کے اس مرحلے کے بعد وہ دونوں نوجوان نہ صرف طاقتور جادوگر بن گئے بلکہ ان کے اندر کی انسانیت بھی ختم ہوتی گئی، اور وہ دھیرے دھیرے راکشسوں میں بدلنے لگے۔ ان میں سے ایک کا نام تلام اور دوسرے کا نام لوفر تھا۔ اب یہ دونوں محض جادوگر نہیں رہے تھے بلکہ ایسی طاقتیں بن چکے تھے جن سے پوری بستی خوفزدہ تھی۔ بستی کی حفاظت کے لیے ایک خاص پتھر تھا جس کا نام زخرف تھا، اور اسی پر بستی کی سلامتی کا دار و مدار تھا۔ بہت سے دشمنوں کی نظریں اسی پتھر پر جمی تھی، اور بستی کے لوگوں کو یہ خوف تھا کہ کوئی طاقتور دشمن اس پر قابض نہ ہو جائے۔ ان دشمنوں سے نمٹنے کے لیے تلام اور لوفر کو تیار کیا جا رہا تھا تاکہ وہ بستی کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بابا صاحب کی نواسی اور تلام کے درمیان ایک انوکھی قربت پیدا ہونے لگی۔ نہ جانے کب یہ 2 دل ایک دوسرے کی جانب کھینچنے لگے، اور بغیر کسی ارادے کے ان کی محبت پروان چڑھتی گئی۔ لیکن ان کی اس معصوم محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوفر نے اپنی آزادی حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ بابا صاحب کی نواسی کو دھوکے سے قائل کرنے لگا، کہا کہ اگر وہ انہیں قید سے آزاد کر دے تو وہ اور تلام اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکتے ہیں۔ نادان لڑکی لوفر کے مکار الفاظ کے جال میں پھنس گئی، اور اسے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ 2 انسانوں کو نہیں بلکہ 2 راکشسوں کو آزاد کرانے جا رہی ہے۔ ایک رات جب ہر طرف خاموشی تھی، اس نے قید خانے کا تالا توڑ دیا جس میں لوفر اور تلام قید تھے، اور انہیں اپنے ساتھ بستی سے بھاگنے میں مدد دی۔ تینوں نے کافی راستہ طے کر لیا اور رات کو ایک غار میں آرام کرنے کی غرض سے رکے، جب اچانک تلام کو کسی غیر مرئی وجود کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً اپنا بچاؤ کرنے کے لیے حملہ کیا، لیکن روشنی میں جب وہ منظر واضح ہوا تو تلام کو احساس ہوا کہ اس کا وار کسی دشمن پر نہیں بلکہ اس معصوم لڑکی پر پڑا ہے جو ان کے ساتھ بستی سے بھاگ آئی تھی۔ اس کے کندھے پر گہرا زخم لگ چکا تھا۔ اگلے دن تلام اور لوفر نے اس کے زخم کی مرہم پٹی کی، اور تلام نے اسے واپس جانے کا مشورہ دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ زخم عام نہیں ہے بلکہ کچھ نحوست اس کے پیچھے چھپی ہے۔ لیکن لوفر کی باتوں میں آ کر انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ شام تک وہ لڑکی بخار میں تپ رہی تھی اور وہ بے ہوشی کے عالم میں چلی گئی۔ تلام کی روح کانپ اٹھی۔ خوف پشیمانی سے بے حال وہ اسے اٹھا کر فوراً بستی واپس لے آیا۔ جب وہ بستی پہنچا تو اس لڑکی کو بابا صاحب کے حوالے کرتے ہوئے اس نے خود کو ہر سزا کے لیے پیش کر دیا۔ تلام کا دل ملامت کی آگ میں جھلس رہا تھا، اور وہ اس غلطی کا خمیازہ بھگتنے کو تیار تھا، لیکن اس معصوم لڑکی کو تکلیف پہنچانا اس کے لیے سب سے بڑا گناہ ثابت ہوا۔ اس معصوم لڑکی کو 4 دن بعد ہوش آیا تھا۔ ان 4 دنوں میں تلام پر بستی کے لوگوں نے سخت ظلم ڈھائے تھے۔ ہر شخص اس سے ایک ہی سوال پوچھتا رہا کہ لوفر کہاں گیا ہے، لیکن تلام کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بے خبر تھا کہ لوفر نے کہاں پناہ لی ہے یا کیا منصوبہ بنایا ہے۔ جب اس لڑکی کو تلام پر ہونے والے مظالم کا علم ہوا تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ فوراً بابا صاحب کے پاس گئی اور ان سے بحث کرنے لگی کہ تلام کو ناحق اذیت دی جا رہی ہے۔
بابا صاحب نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹی یہ قسمت کا کھیل ہے، کچھ فیصلے ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، اگر تم اس معاملے میں خود کو ملوث کرو گی تو شاید تم اپنی جان خطرے میں ڈال لو گی۔ لیکن لڑکی نے ضد سے جواب دیا، اگر میں اس فیصلے کو قبول کرنے کی بجائے اسے بدلنا چاہوں تو کیا قسمت میرے ارادے کے آگے سر جھکا نہیں سکتی؟ بابا صاحب نے اس کی آنکھوں میں بغاوت کی چمک دیکھی اور ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو گئے۔ انہیں اپنی نواسی کا یہ پہلو ناقابل یقین لگا۔ آخرکار بابا صاحب نے اس کے تحفظ کے لیے فیصلہ کیا، اسے کچھ عرصے کے لیے بستی سے دور بھیج دیا اور اسے پانیوں کے محل تربیت کے لیے بھیج دیا گیا تاکہ وہ ان سب مصائب سے بچی رہے۔ اگرچہ لڑکی یہی فیصلہ قبول کرنے کو تیار نہ تھی، لیکن بابا صاحب نے اسے سمجھایا کہ یہ سب اس کے فائدے کے لیے ہے۔ تلام نے تلام نگری کے لیے بہت سی جنگیں لڑی اور فاتحہ بھی کہلوایا۔ کچھ وقت بستی پرسکون رہی، لیکن اچانک ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ بستی کی فضا میں خوف کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی جب دشمن کا لشکر افق پر نمودار ہوا، مگر یہ دشمن کوئی اور نہیں بلکہ لوفر اور اس کی راکشسی فوج تھی۔ اس نے تلام نگری پر دعویٰ بول دیا اور اس کے قلعے کو فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ لوفر اور اس کی خونخوار راکشسی فوج نے تلام نگری پر حملہ کر دیا تھا۔ ان کی تیز چیخیں اور کہکے بستی کے کونے کونے میں گونج رہے تھے۔ ہر طرف خوف و ہراس کا سماں تھا، جیسے کوئی بھی لمحہ آخری ثابت ہو سکتا ہو۔ بستی کی فضلوں پر تلامہ کیا زخمی حالت میں دشمن کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن عزم کی چمک بھی برقرار تھی۔ اس نے اپنی جادوئی طاقت کا آخری ذخیرہ جمع کر کے لوفر کے وار کو روکنے کی کوشش کی، مگر لوفر اس لمحے طاقتور اور بے رحم بن چکا تھا، اور وہ اس وقت یہ بھی دیکھنے سے قاصر تھا کہ سامنے اس کا بھائی ہے جسے مارنے کا جنون اس کے سر پر سوار ہے۔ جنگ کے عروج پر جب تلام کے قدم لڑکھڑا چکے تھے اور وہ نڈال ہونے لگا، تبھی شہزادی رقیہ کا پر نور وجود اندھیرے میں جگمگانے لگا۔ وہ تیزی سے تلام کی مدد کے لیے میدان میں اتری۔ اس کے چہرے پر خوف کی بجائے ہمت اور جذبے کی جھلک تھی۔ یہ وہی رقیہ تھی جس سے تلام نے ہمیشہ محبت کی تھی، جس کا خیال اسے اندھیروں میں روشنی دیتا تھا۔ رقیہ کے ہاتھوں میں جادوئی عصا تھا اور اس کی آنکھوں میں لوفر کے خلاف نفرت اور بستی کے لیے محبت کے جذبات چمک رہے تھے۔ دوسری طرف لوفر کا چہرہ فخریہ مسکراہٹ سے دمک رہا تھا۔ وہ فتح کے قریب تھا اور اس کے ہاتھ میں زخرف کا پتھر چمک رہا تھا، وہ پتھر جس میں بستی کی حفاظت کی طاقت قید تھی۔ اس کی مٹھی میں طاقت کا یہ نشان دیکھ کر بستی کے لوگوں کے دلوں میں مایوسی کا سناٹا چھا گیا۔ لیکن رقیہ نے لوفر کا سایہ بستی سے ہٹانے کا عزم کر لیا تھا۔ اس نے اپنی پوری جادوئی طاقت جمع کر کے لوفر پر زوردار حملے کیے، جس سے راکشسوں کی فوج پیچھے ہٹنے لگی، لیکن لوفر اس سے بھی زیادہ بے رحمت تھا اور رقیہ کے ہر وار کا جواب دینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ جنگ کے دوران ایک پل ایسا آیا جب لوفر کی طاقت تھم گئی اور تلام نے لوفر کو اپنے قابو میں کر لیا، لیکن ایک ہی لمحے میں جو سب سے بھیانک حقیقت آشکار ہوئی وہ یہ تھی کہ رقیہ نے اپنی جان قربان کر دی۔ وہی خرف کے وار کے آگے خود کو ڈال چکی تھی تاکہ تلام کے وار میں رکھنا نہ آئے۔ تلام نے زخمی رقیہ کو اپنی باہوں میں سنبھالا، مگر یہ جان کر اس کے دل پر قیامت ٹوٹ گئی کہ رقیہ نے اس کی محبت میں اپنی جان دی تھی۔ اس نے اپنی بے بسی کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا اور لوفر کو ختم کرنے کے لیے دل پر پتھر رکھتے ہوئے رقیہ کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا، تاکہ لوفر اس کے وجود سے دوبارہ طاقت حاصل نہ کر سکے۔ یہ منظر بستی والوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ جب تلام نے اپنی محبت کی قربانی دے دی اور بستی کو بچا لیا، رقیہ کی قربانی اور تلام کی جدوجہد کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوفر اور اس کی راکشسی فوج کو ایک پہاڑ کے نیچے دفن کر دیا گیا اور زخرف کے پتھر کو بھی کہیں ایسی جگہ چھپا دیا گیا کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چل سکے۔ مگر اس دل دہلا دینے والے واقعے کے بعد بستی منحوسی سمجھی جانے لگی۔ لوگوں میں یہ خوف پھیل گیا کہ 14ویں کی چاندنی رات کو لوفر کی راکشسی فوج کی روحیں واپس تلام نگری آتی ہیں۔ اور ان سب میں ایک راکشس تھا جو اس جنگ سے بچ گیا تھا۔ وہ 20 سال پہلے پھر واپس آیا اور اس نے یاسمین نامی ایک لڑکی کو اپنے جادو سے قابو کر کے اپنے کام نکلوائے اور لوفر کو دوبارہ جگانے کی تکنیکیں کرنے لگا جو ابھی بھرپور ہو گئی ہیں۔ 20 سال پہلے جب اس راکشس نے دوبارہ بستی کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو لوگوں کے دلوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن اسی وقت ایک امید کی کرن پیدا ہوئی جب تم پیدا ہوئی۔ قدرت نے بستی کو لوفر کے ظلم سے بچانے کا ایک اور موقع دیا۔ تمہاری گردن پر موجود یہ نشان اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں بستی کو لوفر سے بچانے کے لیے چنا گیا ہے۔ جاری ہے۔